سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن میں رمضان کا ذکر کہاں پر آیا؟ قرآن میں رمضان المبارک کا ذکر مختلف جگہ پہ ہے. جیسے اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. بالکل قرآن کی آیت ہم لوگوں نے سنا. جی. اس کے علاوہ رمضان کے ذکر کے ساتھ ساتھ روزے کا ذکر ہے، زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ روزے کا ذکر کہاں ہے. جی. تو روزے کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے کہ اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام کے پارہ نمبر 2 سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. رمضان میں روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ رمضان میں روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ جیسا کہ میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی کہ اللہ نے روزہ ہمارے اوپر اس لیے فرض کیا تاکہ ہم پرہیزگار ہو جائیں. پرہیزگار بمانا کسی چیز سے باز رہنا، جو دل چاہے وہ نہ کریں، اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا. مثلا انسان کی فطرت ہے کھانا پینا، اسے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے. اب جب یہ انسان جو اپنی بنیادی ضرورت سے بھی باز رہ سکتا ہے تو پھر وہ کسی بھی چیز پہ کنٹرول کر سکتا ہے. بالکل. تو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر اس لیے روزہ فرض کیا تاکہ ہم روزے کی وجہ سے ہم پرہیزگار بن جائیں، متقی بن جائیں، اپنے آپ پہ کنٹرول کرنے والے بن جائیں. اور اس کا ایک جو بڑا فائدہ ہوتا ہے معاشرے میں وہ یہ کہ جب کوئی انسان بھوکا رہتا ہے تو پھر اس بھوک کی وجہ سے بھوکوں کی بھوک کا اندازہ لگتا ہے. جی. کہ آج ہم تو روزے کی وجہ سے یا ثواب کی نیت سے ہم بھوکے ہیں، کوئی اگر غربت کی وجہ سے بھوکا ہوگا اس کے دن کیسے گزرتے ہوں گے. میں نے مولانا صاحب یہ سنا ہے کہ اور کچھ پڑھا بھی ہے کہ رمضان کو 3 یا 4 عصروں میں بانٹا گیا ہے. اور ہر عصرے کا مطلب کہ جو الگ الگ ہے، اس کو تفصیل سے آپ 3 جو عصرے ہیں یا 4 عصرے ہیں اس کو تفصیل سے تھوڑا آپ بتا دیجیے. دیکھیے عشرہ کا معنی ہوتا ہے 10. جی. اب ظاہر سی بات ہے ایک مہینہ ہے تو اسے اگر 10 کے حصے میں بانٹیں گے تو 3 حصہ بنے گا. بالکل. تو اسے 3 عشرہ میں بانٹا گیا. یوں تو رمضان کا دن ہو چاہے رات ہو، چاہے صبح ہو چاہے شام ہو، سب میں رحمتیں، برکتیں، نعمتیں، خدا کی عطائیں ہمیں میسر آتی ہے. لیکن اس میں بھی خاص کیا گیا کہ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ، دوسرا مغفرت کا عشرہ، اور تیسرا جہنم سے نجات کا عشرہ. یعنی 1 سے لے کے 10 تک، اور 10 سے 20، اور 20 سے پھر آخر دن تک یعنی 29 ہو یا 30 ہو. تو اسے 3 حصے میں بانٹا گیا. اور یوں تو میں نے جیسا کہا کہ اس کے شب و روز میں ہر وقت ہی رحمتیں بھی ہیں، برکتیں بھی ہیں، مغفرتیں بھی ہیں. جب انسان چاہے اللہ سے مغفرت طلب کرے، جب چاہے نعمتیں طلب کرے، جب چاہے رحمتیں طلب کرے. یہ پورا مہینہ ہی اسی کے لیے اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. لیلۃ القدر کی رات کو اور راتوں پر فضیلت کیوں ہے؟ جی، لیلۃ القدر کو اور رات پر. دیکھیں لیل کا معنی ہوتا ہے عربی میں رات، اور قدر یعنی قدر کی رات. اب ظاہر سی بات ہے اس رات کی اہمیت اس لیے بھی اجاگر ہے کہ اللہ رب العزت نے اس رات کی فضیلت میں پوری ایک سورت نازل فرمایا جسے سورہ قدر کے نام سے جانا جاتا ہے. یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. یہ پوری سورت جب پڑھیں گے تو اس میں یہ بھی ہے کہ اس ایک رات کی اہمیت، یہ اس رات ایک رات کی عبادت کی اہمیت ہزاروں راتوں سے زیادہ افضل ہے. جی سنا. لہٰذا سنا ہے اور لوگ عمل بھی کرتے ہیں، اور قرآن میں یہ موجود بھی ہے. اس سے کوئی نہ انکار کر سکتا ہے نہ جھٹلا سکتا ہے. لہٰذا یہ ایک ایسی رات ہے کہ جس میں اگر ہمیں عبادت کریں تو گویا کہ اگر اس 1000 مہینوں کو سال میں کنورٹ کریں گے تو لگ بھگ 80 سال سے زائد سال بنتے ہیں. اور وہ تلاشنے کا کیا معاملہ ہے؟ جی تلاشنے کا. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فرمایا کہ تم آخر عشرے کے طاق راتوں میں تلاش کرو. آخری عشرہ یعنی 20 کے گزر جانے کے بعد 21، 23، 25، 27 اور 29 کے شب میں ہمیں تلاش کرنی چاہیے. یہاں پہ ایک اور پوائنٹ نوٹ کرنا چاہوں گا. ہمارے معاشرے میں اکثر یہ غلطیاں ہوتی ہے کہ لوگ 21 کی رات کو تلاش کرنے کے لیے 21ویں روزے کو گزار کر کے پھر رات آتی ہے
تو کہتے ہیں کہ 21 کی رات 20 کے روزے کو گزار کر کے تب جی، لیکن حقیقت ہونا کیا چاہیے کہ 20 کا دن گزارنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ 21 کی رات ہوتی ہے. اسی طرح جو 22 کی دن گزارنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ 23 کی رات ہوتی ہے. گویا کہ رات پہلے ہوتی ہے، دن بعد میں ہوتا ہے. تو اگر اب تک کوئی ایسی غلطی کرتے ہیں کہ مثلا 27 کی رات ہمیں جاگنا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ 27 کا دن گزارنے کے بعد جو رات آئے اس میں شب بیداری کریں، بلکہ چاہیے تو یہ ہے کہ 26 روزہ گزار کر جو رات آتی ہے وہ اصل میں 27 کی رات ہوتی ہے. اعتکاف کے متعلق کچھ سوال ہے میرا. ایک ہی سوال میں کئی چیزیں آپ کو مطلب پنہا ہے. اعتکاف مطلب کیا؟ کسی مسجد میں اگر کوئی آدمی اعتکاف پہ نہیں بیٹھتا ہے تو میں نے سنا ہے کہ اس علاقے کے سبھی لوگ گناہ گار ہوتے ہیں، اور اگر کم از کم ایک آدمی بھی اگر مسجد میں بیٹھ جاتا ہے اعتکاف کے اوپر تو پورے محلے والوں کا اعتکاف مطلب کہ اس گناہ سے بچ جاتا ہے. تو کیا ایک آدمی اکیلا تنہا مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے؟ جی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور 20 رمضان سے لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. تو جان لیں کہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ ایک محلے میں ایک مسجد ہے تو اس مسجد میں محلے کا کوئی ایک فرد بھی اگر اعتکاف کر لے تو یہ پورے محلے والے بری ذمہ ہو جائیں گے. اور اعتکاف جو یہ ہے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ اگر پورے محلے میں کوئی نہ بیٹھے تو گویا کہ مسجد کا جو حق تھا یا رمضان کے آخر عشرے کا جو حق تھا وہ ادا نہ ہوا، تو اس کے ذمہ دار پورے محلے والے لوگ ہوں گے. لہٰذا چاہیے کہ ہم اگر ہمارے محلے میں مسجد ہے اور بالخصوص وہ مسجد جس میں نماز ہوتی ہو، جس میں نماز ہوتی ہو، اور زیادہ افضل ہے کہ جو جامع مسجد ہو یا پھر اور مسجد نبی ہو تو وہاں اور زیادہ ثواب ملتا ہے. تو آخر عشرے میں اعتکاف ہمیں کرنا چاہیے، اور اعتکاف کرنے والے کو بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں میسر آتی ہے. مثلا انہیں شب قدر میسر آ جاتی ہے، وہ رات دن عبادت میں مصروف ہوتے ہیں. اگر وہ زبان سے عبادت نہ بھی کریں تو اللہ کے گھر میں جو مقیم ہے تو اس وجہ سے وہ عبادت میں ہی ہر لمحہ ان کا شمار ہوتا ہے. تو نہایت خوش نصیب ہیں وہ حضرات جنہیں اعتکاف کرنے کا موقع میسر آتا ہے.